اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہی تھی. پھر واٹس ایپ سے رابطہ ہوا تو ہماری بھی رات 1-1:30 بجے میٹنگ ہوئی ہے واٹس ایپ کے ساتھ, اور ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے میٹنگ کی اور پھر یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ یہ احتجاجی اجلاس رکھا جائے. تو رکھا گیا کیونکہ واٹس ایپ شہر کے لیڈر نہیں, پورے پاکستان کے لیڈر ہیں. پورے پاکستان سے جب بھی کوئی کسی صحافی کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو واٹس ایپ سے رابطہ کرتے ہیں اور واٹس ایپ سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں درخواست کروں گا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر جناب افضل بٹ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو, آج کی اس ہنگامی کال پر ظاہر ہے آپ صبح اٹھے ہوں گے تو آپ کو پتا چلے گا چند گھنٹے کے نوٹس پر آپ سب لوگ اپنا بزی اسکیڈول سے وقت نکال کر یہاں آئے. آپ کا شکریہ. کیونکہ کل خبر تو ظاہر ہم نے بھی ٹویٹ کر دیا تھا کہ کینیا میں وہ 5 پولیس اہلکار جو ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق گولی مارنے میں ملوث تھے, انہیں رہا بھی کر دیا گیا ہے اور انہیں نوکریوں میں بھی واپس بحال کر دیا گیا ہے. ہمارے لیے شاکنگ تھی. تو رات گئے جویریہ سے میری بات ہوئی. جویریہ کو شاید آپ سب لوگ صرف ارشد شریف کی عالیہ کے حوالے سے جانتے ہیں, لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ جب نیا یہ ڈیجیٹل میڈیا شروع ہوا تھا تو پی ایف یو جے کی پورے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا کو ہیڈ جویریہ کرتا. اس وقت عام لوگ جو ہے وہ ان کو اس کا استعمال بھی نہیں آتا تھا. تو خیبر سے کراچی تک ہمارا جو بھی ایشو ہوتا تھا, کسی جرنلسٹ کا ایشو ہوتا تھا تو جویریہ اس سے رابطہ کرتی تھی, پھر اس کو ہائی لائٹ کرنا, پھر وہ پی ایف جے کے سامنے آتا تھا. تو اس لیے جویریہ کا پی ایف جے کے ساتھ جنرل کا ایک ساتھ ہے, اس لیے آپ تنہا رہی. عزیز دوستو, ارشد شریف کا سانحہ کی جہاں تک تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ارشد شریف کی لاش چراہے میں پڑی ہے اور ہر کوئی اس کو اپنے انٹرسٹ کی خاطر نوچ رہا. پولیٹیکل پارٹیوں نے اپنے مفاد کی خاطر نوچا, حکومت نے اپنے مفاد کی خاطر نوچا, اداروں نے اپنے مفاد کی خاطر, جو کہ ہمارے لیے قطعاً سے زیادہ تکلیف دہ ہمارے. جب جس دن ارشد شریف کی شہادت ہوئی تو میں اس دن لاہور میں تھا, آسما جہانگیر کانفرنس تھی لاہور میں. تو ظاہر ہے وہاں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے, میں نے بھی وہاں بات کرنی تھی. تو رات لیٹ تک ظاہر دنیا بھر کے جو مندوبین آتے ہیں آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں, تو لیٹ گیا. تو صبح جب میں اٹھا تو مجھے میرے دوست نے اٹھایا اور اس نے کہا کہ جی آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ چیز دیکھی ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا جی ارشد شریف کا جو ہے وہ مرڈر ہو گیا اور اس کو کینیا میں شہید کر دیا. شاکنگ نیوز تھی. جب میں نے سوشل میڈیا چیک کرنے کے لیے کھولا تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہر فرد اپنے مطلب کا قاتل تلاش کر چکا تھا. ہر فرد اپنے مطلب کے قاتل کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال چکا تھا. کسی نے نہیں یہ سوچا کہ ان کی یہ حرکت اس کیس کو خراب کر سکتی. میں نے جب اٹھ کے دوستوں سے مشاورت شروع کی, تمام ٹی وی چینل میرے ساتھ بھی رابطہ کر رہے تھے, میں نے کہا تھا ہمارا مشاورت کا سلسلہ جاری ہے, ہم رد عمل دیں گے, تفصیلی رد عمل دیں گے, لیکن مشاورت کے بعد دیں گے. میں نے کینیا میں پاکستان ہائی کمیشن میں کال کی کہ کم کم وہاں کی انفارمیشن کیا ہے. وہاں جس صاحب نے فون اٹھایا, میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پی ایف جے کا صدر افضل بٹ بول رہا ہوں, تو یہ بتائیں کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹ ہے. تو انہوں نے کہا جی
پہلی بات تو شکریہ کہ آپ پہلی کال ہے جو کسی پاکستان کے شہری کی طرف سے ہمیں آئی کہ آپ نے چلو کچھ پوچھنا تو مناسب سمجھا کہ واقعات کیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے، اس کے بعد آپ رد عمل دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں کہ ہمیں ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ارشد کی انٹری کب ہوئی تھی، کیونکہ اس نے پاکستانی سفارت خانے کو انفارم نہیں کیا تھا وہاں پہنچ. میں نے ڈیفینیٹلی جویریہ کو کال کرنی تھی، تو میں نے کال کی تو ظاہر یہ بیچاری بات کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے، میرا 20 سیکنڈ یہ میرے ساتھ 30 سیکنڈ ٹیلی فون لائن پہ نہیں، لیکن اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل ہی نہیں سکتا. پھر ان کی بہن نے فون لیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایشو ہے، وہ بیچاری بات نہیں کر سکتی. پھر میں نے یہ بیٹھی ہیں نہیں اپنی جو ہماری فیمیل کولیگ ہے، میں نے اس کو وہاں سے کال کی کہ آپ ایسا کریں کہ فوری طور پر جائیں. ایک تو ہماری کولیگ ہے، ہماری ساتھی ہے، صدمے میں ہے کہ آپ ظاہر کوئی بھی پریزیڈنٹ آئیں گے، پریزیڈنٹ پریس کلب جائے گا تو وہ اسے اس طرح غصہ نہیں دے سکتا جس طرح ایک فیمیل جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر سکتی ہے. تو میں نے کہا فوری طور پر آپ ایک ڈیلیگیشن بنائے فیمیل جرنلسٹ کا اور آپ جویریہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور ایک تو اسے غصہ دے، دوسرا ذرا اس سے جو اس کے پاس اپ ڈیٹ انفارمیشن ہے وہ لے تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کال دینی ہے، کیا رد عمل جاری کرنا ہے. بہرحال یہ گئے، ہماری کولیگ گئی اور ان کے پاس گئی. اب یہ جب ہم آپس میں مشاورت شروع کی تو ظاہر ہے پی ایف جی ایک پروفیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشن ہے، سیریس بات ہے. دیکھیں آپ ایک چیز سامنے رکھیں کہ جب کوئی اس طرح کا مرڈر ہوتا ہے، جب آپ کوئی قاتل کلیم نہ کر رہا ہو اور آپ اس قاتل کو جانتے نہ ہو، تو عام طور پر جب کرائم رپورٹر خبر بنانے کے لیے نکلتا ہے تو ایڈیٹر اسے خاص ہدایت کرتا ہے کہ آپ نے رپورٹنگ کرتے ہوئے کوئی ایسی اینگلنگ نہیں کرنی کہ جو اس کی انویسٹیگیشن کے راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کیس کو رپورٹ کرنا ہے. بہرحال ہم نے کہا کہ جی ساری صورتحال کے پاکستان میں ارشد شریف کے حالات کا جائزہ لیا، دبئی میں اس کے حالات کا جائزہ لیا، کینیا میں اس کے حالات کا جائزہ لیا. تو ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے تھے کہ ارشد شریف کے قاصروں تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے. پی ایف جے واحد آرگنائزیشن ہے جس نے پہلا رد عمل یہ دیا تھا کہ اقوام متحدہ کی سطح پر ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنایا جائے جس میں پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان میں انسانی حقوق کے علمبرداروں اور پی ایف جے کو نمائندگی دی جائے اور وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو ہے وہ جائے. ہمیں اس وقت بھی اندازہ تھا کہ پاکستان کا کینیا کے ساتھ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن جذباتی انداز میں ہر بندہ بات کرتا تھا اور جو بندہ اس طرح کی بات کرتا تھا اس کے اوپر پھر ایک بیشنگ شروع ہو جاتی تھی. بہرحال ہم نے جب وہاں سے سفر شروع کیا تو رد عمل دیا. ایک فضا بنی ہوئی تھی، اس فضا میں ارشد کو ہر بندہ اس کے نام کو کیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ہر بندہ اس کی لاش کو اپنے مقصد کے لیے کیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو ہم یہاں آئے، یہاں کر میٹنگ کی، جویریہ سے بات ہوئی، ارشد شریف کی والدہ محترمہ کے پاس میں پورا ڈیلیگیشن لے کر کہ عام قتل بھی ہو تو ایک فیملی کے لیے اس کو ڈیل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ تو ایسا کمپلیکیٹڈ کیس ہے جس میں 3 ممالک کا نام آتا ہے. تو اس لیے ہم ارشد کیونکہ ہمارا ساتھی تھا، دوست تھا، دلیر تھا، جب کبھی ہم کسی معاملے میں آواز دیتے تھے تو وہ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہمیں گائیڈ کرتا تھا. تو پی ایف جے کی یہ خواہش ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر ارشد شریف کی اس قتل کیس میں فریق بنے. وہ تبھی ممکن ہے جب اس کی فیملی الاؤ کرے، کیونکہ اس طرح کی کیس میں آپ کو بہت آپ
पुलिस रात पे चल रहे होते हैं, कोई समझेगा पता नहीं किसी एजेंसी ने इनको कह दिया कि आप फरीक बन जाए, कोई कहेगा कि पता नहीं किसी को बचाने के लिए आ गए हैं, कोई कहेगा कि किसी को वैसे। ये सारी चीजें आपने जेहन में रखनी होती है जब आप इस तरह के केस में जाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि उसके की फैमिली हमें कहेगी तो फिर हम इस केस को लेकर आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि हम तो पहले ही समझते थे कि पीएफजे ही इस काम को लेकर आगे बढ़ सकती है, तो आप आए और फिर आए। हमने पहली दरखास्त लिखी सुप्रीम कोर्ट में और एक लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को। इसी दौरान हम एक डाइजेस्ट कागज से जिक्र कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स सेल है, हम एक डेलीगेशन लेकर उनके पास गए कि भाई चीफ जस्टिस साहब के पास, क्योंकि डायरेक्ट इस तरह केस चीफ जस्टिस डील नहीं करते, वो ह्यूमन राइट्स सेल उन्हें रेफर करता है और फिर वो उस पर सुमोटो करते हैं। तो हमने कहा कि ये सारी चीजें हैं, तो आप हमारा ये लेटर लें और चीफ जस्टिस साहब को बताएं और हमारा कंसर्न बताएं कि भाई अल्लाह ताला की जात के बाद आपकी अदालत से हमें उम्मीद है कि हम कातलों तक पहुंच सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप, क्योंकि हमारा तरीका प्रोसीजर ऐसा है कि हम बाई हैंड कोई दरखास्त इंटरटेन नहीं करते, आप हमें भेजें बाई डाक। फिर हमने वो प्रोसेस किया और सो मोटू हुआ। अब उस वक्त से लेकर अब तक हम तारीखों में भी जाते रहे, लेकिन तारीखों पे तारीखें, उन्हें अंदाजा ही नहीं था ये केस कितना सेंसिटिव है। इस दौरान जब इसको पोलिटिसाइज करने वाले अपने हो सकता है नेक मकसद के लिए करते हो, वो भी समझते हो कि शायद ये रास्ता है कातिल तक पहुंचने का, हम किसी की नीयत पर शक नहीं करते। मैम ने आपस में मीटिंग की, जो सीनियर दोस्त है उन्होंने कहा देखे आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां से शुरू हुई, कि वो पहला शख्स कौन था जिसने कीनिया से फोन करके बताया कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। वो पहला शख्स कीनिया में कौन था जिसने अरशद शरीफ की डेड बॉडी की तस्वीर खींची और वो भेजी कि भाई ये अरशद शरीफ की डेड बॉडी है। यकीनी तौर पर ये कोई बड़ा सवाल नहीं था, मुख्तलिफ पुलिस है, उन्होंने कहा वाकई अगर, और तीसरा वो बंदा जो उसके साथ बैठे कि अगर आपने कातिल जितने भी बासर हैं उन तक पहुंचना है तो उनका सिरा यहाँ से शुरू होगा और आगे बढ़ेगा। बहरहाल हम अपनी कोशिश करते रहे, बातचीत होती रही। फिर ये था कि जिस तरह आज खामोशी है, जज्बाती फिजा गुजर जाती है, हम क्योंकि तंजीमों के तौर पर देखते हैं। फिर हमने 3 मई जो इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे है, हमने आपस में मीटिंग की तो भाई क्या करें, क्या अरशद का तो नाम भी नहीं आ रहा, तो दोबारा इस बात की जरूरत है कि अरशद शरीफ के केस को किसी तरह इंटरनेशनल करने के लिए पीएफयूजे ने वो 3 मई का नाम अरशद शरीफ शहीद के नाम से मशहूर किया, ताकि पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम हो, मुजाहरे हो, जलसे जुलूस हो और दोबारा हुकूमत को, पाकिस्तान के इदारों को, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा हो जाए कि अरशद शरीफ का केस किस तरह फाइलों में या मट्टी में दबने वाला नहीं है। ये उसके पीछे स्पिरिट थी। जब मीटिंग हुई तो हमने कहा कि अब बुलाना किस को। सब दोस्त बैठे कि देखिए हर इंसान की जिंदगी में उसके किसी के साथ दोस्ती होती है, किसी के साथ इख्तिलाफ होता है। तो अब अरशद की शहादत को क्योंकि काफी दिन गुजर चुके हैं, तो हमें एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि पता चले कि पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कम्युनिटी में अरशद शरीफ की जिंदगी में किसी को उससे इख्तिलाफ भी था, आज उसकी भी ये ख्वाहिश है कि अरशद शरीफ के कातिल जो है कैफे के तक पहुंचे। रात मेरी बात रात भी हुई जुमेरिया से, हमने उसी तरह यहाँ एक सेमिनार रखा और खास तौर पर वो दोस्त जिनका के बारे में ये गुमान था कि अरशद शरीफ के साथ उनके कुछ दोस्ताना मरासम नहीं थे, उनको स्पेशली बुलाया फोन करके कि यार आप आए हमारे प्लेटफॉर्म पर बैठे और हम पूरे क्रॉस द बोर्ड पूरी कम्युनिटी की जानिब से इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, अदालतों को, इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज देना चाहते हैं
کہ ارشد شریف کے قاضلوں تک پہنچنے کے حوالے سے پاکستان کی جرنلسٹ کمیونٹی میں کوئی اختلاف نہیں. کل کو کسی کو اس سے اختلاف تھا بھی, آج وہ بھی اس کے قاضلوں کی گرفتاری کے لیے یہاں موجود ہے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے, وہی جو میں نے بات کی کہ ہمارے وہ دوست شاید انہوں نے اس میں بہتری سمجھی ہو, انہوں نے اس کی اسپرٹ کو نہ سمجھا ہو, انہوں نے اس طرح کا کھیل کھیلا نیشنل پریس کلب کے اس پروگرام کے اندر کہ وہ پروگرام نیچے رہ گیا. اس پروگرام میں ہونے والی ہلڑ بازی کو انہوں نے اپنے ہی یوٹیوب کے ذریعے کہ یہ میسج نہیں دیا کہ یہ ارشد شریف کے شہید کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پاکستان کا سارا میڈیا متحد ہو کر بیٹھ گیا, یہ میسج انہوں نے نہیں دیا, بلکہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے یہ میسج دیا کہ وہ تنظیم, وہ جو پروگرام تھا وہ ہلڑ بازی کا شکار ہو گیا. بہرحال اس سے ہمارے دوست ڈیمورلائز بھی ہوئے. ہم نے بھی سوچا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا کام کرتے ہیں, آپ چیلنج کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو, حکومتوں کو, ایک پروگرام ارینج کرتے ہیں, پروگرام ارینج کر کے بیٹھتے ہیں, اور پھر الٹا جو سو کال ارشد فرینڈ ہے وہ اس کو پکچر کیا پینٹ کر رہے ہیں. بہرحال اس کے بعد ہم نے بھی سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ اس کے دوست ہیں وہ اب ان کی کال کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کس دن ہمیں کال دیں گے کہ آج ہم سپریم کورٹ کے باہر جا رہے ہیں, کس دن کال دیتے ہیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں, ہم ان کے پیچھے چلے جائیں گے, ہمیں کوئی اس کا کرایہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہم ان کو دیکھتے رہے اور کرنا کس نے کیا تھا. پھر رات جب صحیح بات ہے کہ جب کال آئی تو وہ دلا دینے والی کال, اور ایک بار 1 بجے کا میرا ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد پھر میں نے پریزیڈنٹ سیکرٹری فائنانس سیکرٹری کے ساتھ تھوڑی دور پہ واٹس ایپ ہم نے کال کی کہ بھائی اب یہ ٹائم کم ہے, کال کب دے, آج کی دے, کل کی دے. تو ان کا یہ کہنا تھا کیونکہ کل فیصلہ چھپا ہے پاکستان کے اخبارات میں, آج رد عمل دینا ضروری ہے. اگر آج رد عمل نہیں دیں گے تو پھر یہ بات اور جو ہے فائلوں کے نیچے اور دھول کے نیچے دب جائے گی. اس لیے آج آپ اجلاس رکھ لیں فوری طور پر, اپنا رد عمل دیں, اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کام دینی ہے. تو اس لیے جی دوستوں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ارشد شریف کا قتل ایک فرد کا نہیں, پاکستان کی صحافت کا قتل ہے, اور ہم سب کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہے. تو آج اگر ہم ارشد کے قاتلوں تک نہیں پہنچتے ہیں تو یقین کیجیے کہ پاکستان میں کوئی جرنلسٹ محفوظ نہیں رہے گا. جو میسج ارشد کو شہید کر کے دیا گیا ہے پھر وہ سمجھیں کہ اس کو امپلیمنٹ ہو. تو انشاءاللہ تعالی آپ کے شکریہ کے بعد ہم بیٹھیں گے اور اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ طے کریں گے کہ ہم نے پاکستان میں کیا کر سکتے ہیں, عدالتوں کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے, حکومت کے ساتھ کیا کرنا ہے, اداروں کے ساتھ کیا ڈیل کرنا ہے, اور پاکستان سے باہر اس کیس کو کس طرح لے کر آگے بڑھنا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ پی ایف جے جو بھی کال دے گی آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. دعا کر ذرا سوائن صاحب دعا کرنا. اللهم نحيك منا وحيك الاسلام وحيك منا وبرزقنا يا رب يا الله من اسم صدق يقنا يا شريف يا الله الشريف يا الله